خون کا رنگ جو ہوتا ہے نا وہ سرخ ہے. تو ہماری انسٹنکٹ میں سرشت میں اس چیز شامل ہے کہ ہم اس سے گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں. اور کتنے لوگ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جن کی جب اپنا بھائی یا کوئی بہن بیمار ہے تو اس کو بلڈ نہیں دیتے ہیں. السلام علیکم. این پی جی میڈیا کے ساتھ میں واحد خان. جی ناظرین, آج ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں ایک نئے سٹوری کے ساتھ. آج میں موجود ہوں ایک ایسے ریٹائر پروفیسر کے ساتھ جس نے دوسروں کی جان بچانے کی خاطر اپنا خون 136 مرتبہ عطیہ کر کے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے. آئیے ان سے پوچھتے ان کا قصہ, ان کی اپنی زبان. السلام علیکم. السلام جی, بہت شکریہ. سر مجھے یہ بتائیں کہ اب تک یہ سلسلہ آپ نے کب سے شروع کیا اور اب تک کتنی آپ خون عطیہ کر چکے ہیں؟ میں 136 دفعہ ابھی تک میں نے بلڈ دیا ہے اور سن 1987 سے دے رہا ہوں, اور ابھی تک سلسلہ جاری ہے. تقریباً 136 دفعہ ہو چکی ہے. سر مجھے یہ بتائے کہ فلاحی کام تو اور بھی تھے, آپ نے یہ کیوں چوائس کیا؟ یہ اصل میں 1987 یعنی کافی ارلی ٹائم ہے. یہ ایج اس وقت میں ینگ تھا تو میں نے بلڈ دینے کا آغاز کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں اس وقت سے اس کے علاوہ بھی فلاحی کاموں میں ابھی تک مصروف ہوں, جو میں نہیں سمجھتا کہ میں ان کو بیان کروں. لیکن یہ چونکہ بلڈ دینا ایسی چیز ہے کہ جس کو بیان کرنا چاہیے, تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے ٹیچروں سے انسپائر ہوتے ہیں تو پھر وہ بھی بلڈ دیتے ہیں. حتیٰ کہ میری جو اسٹوڈنٹس لڑکیاں ہیں انہوں نے بھی بلڈ دیا ہے اور مجھ سے کہا ہے کہ آپ کے دیکھ کر ہم نے بلڈ دیا ہے. تو اس بلڈ بینک میں جو بلڈ آتا ہے زیادہ تر اسکول کالجوں سے آتا ہے. تو میں اس چیز کو ایک عرصہ تک چھپاتا رہا. تقریباً 85 دفعہ میں نے جب بلڈ دے دیا تھا تو میں اس کو چھپا رہا تھا. میں کسی کو کانوں خبر نہیں ہونے دی, اپنے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا. میں اس بات کا قائل ہوں کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال, اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو خبر ہی نہ ہو. جب ہمارے گورنمنٹ کالج پشاور میں بلڈ کا ایک کیمپ لگا تھا, کوئی تنظیم آئی تھی تو انہوں نے اسٹوڈنٹ سے بلڈ لے رہے تھے. اسٹاف روم میں آئے, انہوں نے ٹیچروں سے درخواست کی کہ آپ بھی آ کر عطیہ دیں. تو میں نے اس کو کہا کہ میں بلڈ دوں گا مگر میں چھپ کر بلڈ دوں گا. تو کہتے ہیں اس کی کیا وجہ؟ میں نے کہا بس ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں ہونا چاہیے. وہ میری اس بات پر مسکرا دیا اور اس نے کالج کے ہال میں میرا اسٹریچر ڈال کر اس پر مجھ سے اس نے بلڈ لیا, اور بعد میں مجھ سے کہا کہ یہ سر جی یہ وہ نیکی نہیں ہے جس کا آپ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو. وہ تو پیسے ہوتے ہیں ایک ہاتھ میں, اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو یعنی کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو جس کو دیا جائے. یہ تو بلڈ دینا ہے, یہ تو آپ بلڈ دیں گے مشہور ہوگا اور اسٹوڈنٹ آپ سے انسپائر ہوں گے تو وہ بھی بلڈ دیں گے. تو اس کی بات کا بہت قائل ہوا. میں نے کہا یہ بات تو بالکل صحیح کی ہے, میں تو غلطی پر تھا. تو اس کے بعد میں نے پھر بلڈ دینے کے ساتھ اس کو ظاہر کرنا شروع کیا. 85 کے بعد 85 دفعہ میں نے دے دیا تو اس کے بعد میں نے ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا. اب جب میں بلڈ دیتا ہوں فیس بک پہ یا ادھر ادھر اخبار میں اس کی میں تشہیر کرتا ہوں جان بوجھ کے, تاکہ دوسروں کو ملے, بوسٹ ملے, پرووک ہوں اور وہ بھی اس طرف آئیں. اور مجھے یہ اتفاق, یہ شکر ہے, یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے بلڈ دینے کے بارے میں جو آگاہی ہے اس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. میرے اسٹوڈنٹس ان سے پھر لوگوں نے دیکھ کر بلڈ دینا شروع کیا. خود کئی لوگ جو اپنے ہی مریضوں کو خون نہیں دینا چاہتے تھے, جب مجھے ان کے مریض کو جب میں خون دے رہا تھا تو دیکھا تو بہت حیران ہوئے, اور انہوں نے کہا خون دینے میں تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو پھر انہوں نے بھی بلڈ دینا شروع کر دیا. تو میری وجہ سے جن کو میں جانتا ہوں انہوں نے بلڈ دیا ہے, اور جن کو میں نہیں جانتا وہ بہت ہیں جنہوں نے بلڈ دیا ہے. سر یہ بتائیے کتنے ماہ بعد آپ خون دیتے ہو؟ یہ تقریباً 4 ماہ بعد خون دینا ہوتا ہے. اگر خون نہ بھی دیں تو انسان کے اندر وہ پرانا خون ختم ہو جاتا ہے خود بخود اور نیا خون بنتا ہے. تو کیوں نہ آدمی کسی کو, کافی سے زیادہ خون ہوتا ہے انسان کے اندر جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں سے میں نے تو 4 مہینے سے زیادہ پہلے دیا ہے, اور ایمرجنسی میں تو میں نے 4 مہینے کے اندر 2 دفعہ بھی دیا ہے. تو اس لیے وہ جو معصوم بچے ہیں کہ تھیلیسیمیا کا شکار ہوتے ہیں, خون نہیں بنتا ان کا, تو ان کو اگر آپ جا کر دیکھیں بلڈ بینک میں انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی آ کر ان کو بلڈ دے, تو وہ دل بڑا وہاں کٹ جاتا ہے, کلیجہ کٹ جاتا ہے. میں کہتا ہوں یار جتنا خون ہو میرے جسم سے نکال کر بچے کو دے دیں.
ان کے زرد چہرے ہوتے ہیں، وہ بالکل مرجھائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. جب ان کو خون چڑھتا ہے تو وہ ایک دم سے وہ شوخیاں کرنے لگتے ہیں، کھیلنے کودنے لگتے ہیں. تو خون نہ ہونے کی وجہ سے وہ سست پڑ جاتے ہیں. جب تک ان کو خون باہر سے ملے گا تو وہ زندہ رہیں گے، نہیں ملے گا تو ان کی زندگی کو نقصان ہے. تو اس لیے مجھے بچوں کو جب دیکھتا ہوں تو میں وہ پریشان ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں یار جلدی جا کر خون دوں. جب خود بخود 3-4 مہینے گزرتے ہیں تو مجھے اپنے جسم سے خود بخود ایک قسم کا احساس ہونے لگتا ہے کہ میں نے کوئی کہیں ایسے تو نہیں میں نے بلڈ دینے میں دیر کر دی، تو واقعی دیر ہو چکی تھی. پھر اچانک کو فون آ جاتا ہے تو پھر وہاں جا کر بلڈ دینا پڑتا ہے. بلڈ بینکس میں نے دیا، فاطمہ فاؤنڈیشن پشاور میں ناظم جیوا کا زمانہ تھا، پشاور سٹی میں فاطمہ فاؤنڈیشن کا دفتر ہوتا تھا، وہاں میں نے دیا تھا. پھر یہ لوگ چلے گئے تھے یونیورسٹی ٹاؤن کے راستے میں، انہوں نے آفس دیا. پھر یہاں سے پھر چلے گئے آباد، تو پھر وہاں میرا سلسلہ ان کے ساتھ کٹ گیا. اب سٹی میں سکندرپورہ پشاور میں دعا ویلفیئر ٹرسٹ ہے، تو وہاں میں نے پھر بلڈ دینا شروع کر دیا. تو وہاں بھی میں کافی عرصے سے بلڈ دے رہا ہوں. تو اس کے علاوہ بھی کوئی دوست یار آ گیا، کوئی رشتہ دار آیا، کوئی ہمسایہ آ گیا، اس نے کہا کہ یہ میرا مریض ہے تو اس کو بلڈ دینا ہے، تو اس کے ساتھ چلا گیا. پنڈی تک گیا ہوں، سی ایم ایچ راول پنڈی تک جا کے خون دیا. کراچی تک گیا ہوں، وہاں جا کے بلڈ دیا. تو وہ تو اس کا تو کوئی ریکارڈ نہیں ہے، صرف میرے پاس اس کی ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں. لیکن جو ریکارڈ فاطمید میں ہے اور جو ریکارڈ دعا ویلفیئر سینٹر میں ہے، وہ جب میں نے وہاں سے ان کا سرٹیفکیٹ لیا تو کل ملا کر تقریباً 100 دفعہ وہاں بنتا ہے بلڈ دینا. اس کے علاوہ 36 دفعہ جو ہے وہ ادھر ادھر میں نے بلڈ دیا ہوا ہے. سر مجھے یہ بتائیں 136 مرتبہ آپ نے خون عطیہ کیا ہے، آپ کو کوئی نقصان پہنچے اس سے؟ میرا شکر ہے. ایک ریڈیو میں پروگرام کر رہا تھا میں ایف ایم میں، تو ایک کالر نے یہی سوال کیا تھا. میں نے کہا تھا یار اس وقت کیمرہ نہیں ہے جو میں آپ کو اپنا آپ دکھا سکوں، تو اس وقت تو کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اگر نقصان ہونا ہوتا تو میں اس وقت آپ کے سامنے ٹھیک ٹھاک نہ بیٹھا ہوتا، بلکہ خون دے دینا زیادہ اچھا ہوتا ہے بنسبت خون نہ دینے سے، کیونکہ خون دینے سے نیا خون بنتا ہے تو زیادہ صحت حاصل ہوتی ہے. تو خون دینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، چشم دید گواہ. اچھا سر، کبھی جب آپ خون دیتے ہیں اس سے کسی ایک مسلمان کی جان بچ جاتی ہے، کتنا سکون ملتا ہے دل کو؟ بہت سکون ملتا ہے. ایک بیگ جو خون ہوتا ہے نا، ایک پنٹ، اس سے 3 بچوں کو خون دیتے ہیں، 3 بچوں کی جان بچتی ہے. تو خون جب میں دے رہا ہوتا ہوں نا، جب پہلی سوئی چبھتی ہے بازو میں 3 انچ کی موٹی سوئی، تو حالانکہ درد ہونا چاہیے، لیکن میں وہ سوئی چبھنے سے ایک نشہ سا ہو جاتا ہے. بس کہ وہی سوئی چبھتی ہے تو میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. مجھے ایک سکون حاصل ہوتا ہے کہ میں اس وقت پروردگار کی پناہ میں ہوں اور میں اس کی توجہ میں ہوں. مجھے وہ ایک مفکر ہے یونان کا، وہ کہتا ہے کہ سینیکا اس کا نام ہے، کہ نیکی کر کے جو خوشی حاصل ہوتی ہے فوری طور پر، یہی اس کا سب سے پہلا انعام ہے. بعد میں انعام جو ملے گا وہ تو دیکھا جائے گا، لیکن پہلا انعام یہ جو خوشی حاصل ہوتی ہے. تو مجھے جب بلڈ دیتا ہوں تو مجھے ایک طرح کا بڑا سکون حاصل ہوتا ہے. اس سکون کا جواب ہی نہیں ہے، اور وہ میں اس وقت لفظوں میں بیان کرنے سے بھی قاصر. وہ کیفیت ہے، محسوس کرنے کی چیز ہے. میں ہی محسوس کرتا ہوں، یا کوئی جو بلڈ دینے والا ہو، یا کوئی نیکی کر کے کسی اور قسم کی نیکی، جب انسان کو ایک سکون حاصل ہوتا ہے، تسلی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یار میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی بھرپور اس میں ہوں، تائید میں ہوں، اس سے بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے. سر ہمارے اسکرین پہ یہ فوٹیجز چل رہے ایوارڈز کے، یہ کس چیز کے ایوارڈ ہے؟ یہ مجھے جی تقریباً 2019 میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پشاور نے نشرحال پشاور میں یہ فخر پشاور کا ایوارڈ ہے، یہ دیا تھا. بڑے چیتے لوگوں کو دیا گیا ہے، جس میں اس خاکسار کا نام بھی شامل تھا. تو مجھے ان کو تو خیر فن کے حوالے سے دیا گیا ہے، کتابیں ہیں یا کھلاڑی ہیں یا کوئی بھی، لیکن مجھے یہ خدمت کے حوالے سے اس میں شامل کیا گیا ہے. تو فخر پشاور 2019 میں مجھے میئر پشاور نے دیا تھا، اور اس کے بعد بھی میئر پشاور ہی نے مجھے ڈپٹی میئر نے پشاور ایوارڈ دیا تھا. دونوں میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی دونوں بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے ہیں. اس کے علاوہ فاطمید سینٹر نے، دعا سینٹر نے، حمزہ فاؤنڈیشن نے، مختلف فاؤنڈیشن نے مجھے سرٹیفکیٹس دیے، ایوارڈ دیے، جو اس کی تائید کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ خون دینے والا ہے اور ہم اس کو جانتے ہیں، یہ ہمارے اس میں شامل ہے. سر یہ بتائیے آگے کا کیا پلان ہے؟
آگے کا پلان تو یہ ہے کہ جب تک زندہ ہیں، جب تک صحت ہے، ایک صحت کا معاملہ بھی اب ذرا آ کر کہیں اجاگر ہوا ہے، کیونکہ ینگ لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کا بلڈ کالج یونیورسٹی کے لوگ زیادہ پاورفل ہوتا ہے، اور ہم جیسے بوڑھوں کا خون اتنا زیادہ طاقتور بھی نہیں ہوتا بچوں کے لیے. تو مجھے ایک دفعہ جب میں بلڈ دے رہا تھا کالج میں تو مجھ سے وہ فاؤنڈیشن والے نے کہا کہ سر جی آپ بلڈ نہ دیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے آپ کی عمر زیادہ ہو گئی ہے اور یہ ینگ جو لڑکے ہیں کالج کے ان سے ہم خون لیتے ہیں. تو وہاں میرا ماتھا ٹھنکا اور مجھے ایک قسم کا ایک افسوس سا ہوا کہ اب میں خون نہیں دے سکوں گا، لیکن اس کے باوجود جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں ان کا کام چل جاتا ہے. میرا جیسے بندہ اب بھی خون دے تو اس کا کام چل جاتا ہے. تو ارادہ تو ہے کہ خون دیتے رہیں، لیکن اب دیکھیں صحت کا کیا وہ ہے، جواب کیا آتا ہے کہ دینا چاہیے کہ نہیں. اچھا سر یہ بتائیں اس کار خیر میں آپ کے ساتھ فیملی کے اور کتنے لوگ شامل ہیں اور کون کون ہیں اور کتنے مرتبہ ان لوگوں نے خون عطیہ کیا؟ دیکھیں میری وائف جو ہے اس سے بھی مجھ سے متاثر ہو کر کے جب میں فاطمیت گیا تھا پہلی بار تو میرے ساتھ وہ تھی، تو اس سے بھی پھر بلڈ دینا شروع کیا، لیکن اس کی رفتار اتنی تیز نہیں تھی. میں نے بہت اسپیڈ سے دیا ہے، تو اس نے 45 ٹائم دیا ہے بلڈ. اس کے بعد میرا بیٹا ہے جو انگلش کا لیکچرار ہے پرائیویٹ کالج میں ادھر پشاور میں، تو اس نے بھی تقریباً 50 دفعہ دیا ہے. میرا چھوٹا بیٹا ہے وہ بھی کسی اسکول میں پڑھاتا ہے، اس نے بھی بلڈ دیا ہے. اچھا جو میرے قریبی دوست ہیں پشاور ٹرائر آفس میں فضل امین ہیں، انہوں نے 80 دفعہ خون دیا ہے. اس طرح اور لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں 100 دفعہ دیا ہے، کسی نے 120 دفعہ دیا ہے. تو کافی لوگ ہیں خون دینے والے، جن کو جو میرے ساتھ منسلک ہیں انہوں نے کافی لوگوں نے بلڈ دیا ہوا ہے. میرے دوستوں نے کہہ لیں، میرے بچوں نے کہہ لیں، میری بیوی نے کہہ لیں. یہ ہم پورا ایک کلب ہے ہمارا. تو جب بھی فاطمہ سے فون آتا ہے، ایک دفعہ فاطمہ سے فون آیا تو وہ کہتے ہیں جی حیدرآباد آئیں. ہم نے کہا حیدرآباد تو نہیں آ سکتے. پھر انہوں نے گھر میں گاڑی بھیجی تھی سوزوکی کے ڈبے میں، وہ لوگ آئے وہ بلڈ لے کر میری وائف سے بلڈ لیا اور چلے گئے. تو اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے کہ بلڈ دینا، فون آ جائے کہ بلڈ چاہیے تو پھر میں اس کو بڑا ایمرجنسی سمجھتا ہوں کہ اب ہر طرح سے پہنچنا چاہیے، ہر طرح سے بلڈ دینا چاہیے. تو وہ شکر ہے بچوں کو مل جاتا ہے. ان کی زندگی 3-4 مہینوں کے لیے بچے فعال ہو جاتے ہیں، ایکٹیو ہو جاتے ہیں. پھر بعض بچے ہوتے ہیں جن کو 3 کے بجائے 6 مہینے کے بعد لگتا ہے، کسی کو 4 مہینے کے بعد، کسی کو آتا ہے، کسی کو ہفتے کے بعد بلڈ چڑھتا ہے. تو یہ اتنا بلڈ کہاں سے آئے گا جب تک ہم لوگ آپ لوگ نہیں دیں گے. تو یہ تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں وہ تو انتظار، لاک ڈاؤن تھا پچھلے سال تو گھر سے کوئی نہیں نکل رہا تھا، بالکل سناٹا تھا دن کے وقت سڑکوں پر. تو تھیلیسیمیا کے جو مریض بچے وہ اسپتال میں پڑے انتظار کر رہے تھے. مجھ سے ڈاکٹر صاحب نے کہا یار اس صورتحال کیا کیا ہے. میں نے اس پہ میں اخبار میں کالم بھی لکھتا ہوں، پشاور کا آج اخبار میں نے کالم لکھا کہ اب بچے خون کے انتظار میں ہیں. تو پھر وہ لوگ وہاں پہنچے، لاک ڈاؤن میں بھی پہنچے. حالانکہ اب لوگوں کا خوف، بیماری تو اپنی جگہ پر کورونا ہے مگر لوگوں کا خوف ختم ہو گیا. پہلے لوگوں کو بس خوف تھا، گھر سے نکلتے ہی نہیں تھے. پھر اس خوف کے عالم میں بھی وہ گھر سے نکلے اور انہوں نے جا کے بلڈ دیا. اور ڈاکٹر صاحب کو یہ کہا کہ ہم نے اخبار میں پڑھا ہے کہ بچے انتظار میں ہیں تو ہم اس لیے آئے ہوئے ہیں. تو یہ مطلب ایک کردار میں اپنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس آگاہی کے حوالے سے وہ میں سن 87 سے بلڈ دے رہا ہوں. جب اب بھی کسی کو اویئرنیس نہیں ہے کہ بلڈ دینا کس کو کہتے ہیں، بلڈ ڈونیشن ہماری حکومت تک کو پتہ نہیں کہ بلڈ ڈونیشن دینا کس کو کہتے ہیں. اور گستاخی معاف ایوارڈ پہ ایوارڈ مل رہے ہیں ایسی مشہور شخصیات کو، ٹھیک ہے ان کا حق بنتا ہے، مگر اس فن میں یا کسی کھلاڑی کو یا کسی اس میں اس خدمت کے شعبے کو شامل کرنا چاہیے. اگر مجھے ایوارڈ نہیں ملتا، کسی اور ایوارڈ نہ ملے، میرے جیسے بلڈ کسی ڈونر کو کسی اور کو مل جائے تاکہ یہ چیز اس سے ہر سال سے ایوارڈ میں شامل ہو جائے. کیونکہ ہمارے پیچھے جو آنے والے لوگ ہیں ان کو یہ راستہ ملے کہ یار بلڈ دینے سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر ہوتی ہے بلکہ حکومت پاکستان بھی قدر کرتی ہے. اس کی آپ کو مثال دوں، ابھی میں نے 3 مہینے پہلے دیکھا ہے نیٹ پہ کہ سعودی عرب کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جس نے 50 دفعہ بلڈ دیا ہے ہم اس کو سول ایوارڈ دیں گے. اور اس میں انہوں نے 4-5 غیر ملکیوں کو بھی شامل کیا ہے. تو وہاں دیکھیں کتنی قدر ہے. اور ہمارے یہاں اس چیز کی قدر ہی نہیں ہے. بلڈ ڈونیشن، خون کا ایک قطرہ کسی کو دینا اتنا آسان کام تو نہیں ہے. لوگ جیب سے پیسے نکال کے دیتے ہیں، خیرات زکات دیتے ہیں، مگر بلڈ نہیں دیتے ہیں. تو اس کی مطلب بے قدری ہے قسم کی.
اچھا سر، مجھے یہ بتائے آخر میں ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جو خون دینے سے کتراتے ہیں؟ اصل میں خون کا رنگ جو ہوتا ہے نا وہ سرخ ہے. تو ہماری انسٹنکٹ میں سرشت میں اس چیز شامل ہے کہ ہم اس سے گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں. اور کتنے لوگ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ جن کی جب اپنا بھائی یا کوئی بہن بیمار ہے تو اس کو بلڈ نہیں دیتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یار آپ مجھ سے بلڈ لیتے ہیں، ٹھیک ہے میں دیتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ بھی دے سکتے ہیں. میں اس کو اویئر کرنے کے لیے آپ دے سکتے ہیں خون. کہتے نہیں یار میری سگی بہن مر گئی تھی، میں نے بلڈ نہیں دیا، میں تو نہیں دیتا. یہ خون لوگ دینے سے ڈرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ خون کا ایک تو رنگ سرخ ہوتا ہے، ذرا سا مطلب کٹ لگ جائے تو آدمی گھبرا جاتا ہے، اس کے پاؤں لرزنے لگتے ہیں. CMH راولپنڈی میں ایک دفعہ بلڈ دے رہا تھا، تو میں جب لیٹا ہوا تھا بیڈ پر، تو بلڈ دینے کے دوران میں چھتوں کو دیکھ رہا تھا ادھر ادھر. تو میں نے ایک چارٹ پر نظر پڑی، چارٹ پر لکھا ہوا تھا خون دینے کے فوائد. تو وہ فائدے تو مجھے معلوم تھے، مگر ایک فائدہ معلوم نہیں تھا، وہ میں نے وہاں سے سیکھا ہے. وہاں لکھا ہوا تھا، کافی عرصے پہلے کی بات ہے، وہاں لکھا ہوا تھا کہ خون دینے والا، بلڈ ڈونیشن دینے والا خون بہنے سے نہیں ڈرتا. تو یہ بات میرے دل کو بڑی لگی، کیونکہ واقعی ایسا ہے کہ جب خدا نہ خاصہ کوئی موٹر سائیکل پر ٹکر وکر ہو جاتی ہے، کوئی کٹ لگ جاتا ہے، تو مجھے وہ اتنی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن اس کے مقابلے میں جب دوسرے بندے کو دیکھتا ہوں کہ ذرا سا کٹ لگ جاتا ہے، اس کا جسم لرزنے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے خون بہ رہا ہے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں. جب خون بہ جاتا ہے تو خون پھر بنتا بھی ہے، آٹومیٹک بھی بنتا ہے. تو انسان کسی کو خون دے دے تو بڑی اچھی بات ہوتی ہے. خون دینے سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور ڈرنے کی وہ تک نہیں بنتی ہے اس میں، کیونکہ انسان کے جسم میں اس کے ضرورت سے اضافی خون پڑا ہوتا ہے. تو خدا نہ خاصہ کسی حادثے کی صورت میں جب خون بہہ جاتا ہے تو اس کو خون تو کوئی نہیں چڑھاتا، وہ دوائیوں سے پھر وہ خون دوبارہ واپس آ جاتا ہے. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا ہے، سبی احمد نے 136 مرتبہ خون دے کر ان کے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس کار خیر میں نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ حافظ.